ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اگر میں سمندر، دریاؤں، ندیوں اور نہروں کے پانی کے قطرے گننا چاہوں تو میں آسانی سے گن سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت بخشی ہے کہ اگر میں پوری دنیا میں ریت کے ذروں اور زمین کے ذرات کو گننا چاہوں تو میں گن سکتا ہوں آسانی کے ساتھ۔ اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتوں کو اگر میں گننا چاہوں تو میں آسانی کے ساتھ گن سکتا ہوں، لیکن جب آپ کا کوئی امتی آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہے اس وقت جو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان رحمتوں کی وسعت کو میں نہیں گن سکتا کہ وہ رحمتیں کتنی وسیع ہیں۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ اگر ساری انسانیت کے گناہوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک قطرہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو پلڑا ہے وہ گناہوں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ ایک بڑا عظیم ہمارے ہاں شعر بھی پڑھا جاتا ہے، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا، آگے کیا ہے، جے ایک سمندر جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا ہے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ فضل کریں تے جے ویکھاں میں اپنے عملاں ولے تو کچھ نہیں میرے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے۔ ساری انسانیت کے گناہوں کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور اللہ کی رحمت کا صرف ایک قطرہ دوسرے ترازو میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی رحمت تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ جب آپ کا امتی آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہے اس وقت سلام پڑھنے والے پہ، درود شریف پڑھنے والے امتی پہ جو آپ کا رب 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتے ہیں، ان رحمتوں کی وسعت کتنی ہے کہ اس وسعت کو جاننے کے لیے جبریل امین بھی عاجز ہے کہ وہ رحمتیں وسیع کتنی ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھ نہ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جمعہ شریف کا دن مل جانا، پھر مسجد کا ماحول مل جانا اور پھر درود شریف پڑھنے کی توفیق مل جانا، آپ یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑے کرم کر دیے ہیں۔ ہمارے جو اسلاف تھے نا، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی زندگی کے دنوں کو قیمتی بناتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری زندگی جتنے دن ہے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کروں۔ ہم چونکہ دنیا میں پڑ گئے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا اکٹھی کروں، اور ہمارے بڑے کیا چاہتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں اکٹھی کر لیں۔ تو یہ جمعہ شریف کا دن مل جانا، پھر مسجد کا ماحول مل جانا اور پھر درود شریف پڑھنا اور سلام بھیجنا، یہ شرف مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ غالباً اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں دنیا میں چل نہ سکا خطا کو چھوڑ کر، حیران ہوں تیری حسرتوں پر اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں تیری حسرتوں پر اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر۔ ہمارے اکابرین اپنی دنیا، اپنی زندگی اس فکر کے ساتھ وہ گزارتے تھے، فکر کے ساتھ گزارتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کو حاصل کر لیں۔
ایک اللہ والے کے بارے میں پڑھ رہا تھا، بڑے عظیم بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے 40 سال تک صرف ستو پیا ہے، روٹی نہیں کھائی۔ تو کسی نے پوچھا آپ 40 سال ستو کیوں پی رہے ہیں، روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرمایا کہ جتنی دیر میں روٹی کھانے میں جو وقت لگتا ہے اور ستو پینے میں جو وقت لگتا ہے، ان دونوں کے درمیان 90 تسبیحوں کا فرق ہے۔ اگر میں روٹی کھا لوں تو میری 90 تسبیحاں ضائع ہو جاتی ہیں، میں 90 تسبیحاں اللہ کے ذکر کے نہیں کر سکتا۔ اگر میں ستو پی لیتا ہوں تو پھر میں وہ 90 تسبیحاں اللہ کے ذکر کی کر لیتا ہوں۔ 40 سال تک روٹی نہیں کھائی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لوں اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نیکیاں کما لوں اپنے دامن میں۔ آج جو میں نے قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، سورہ الرعد کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چونکہ حج کے موضوع پچھلے جمعہ شریف میں بیان ہو چکے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد ذی الحج کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اس وقت حجاج کرام حرمین شریفین کی عظیم جگہوں پر ہیں اور اس عظیم سرزمین پر ہیں۔ آنے والا جو مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک دھوم مچی ہونی ہے۔ ایام تشریق ہیں جس میں ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، پھر حجاج وہاں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں گے۔ پوری دنیا کی فضا جو ہے، جہاں جہاں بھی اہل اسلام رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اپنی زبانوں کے ساتھ۔ تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کروں کہ ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ سورج ہے وہ ہمارے جسم کو غذا پہنچاتا ہے، زمین ہے یہ مختلف پودے اور مختلف سبزیاں یہاں سے اگتی ہیں جس سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور پیدا کیے ہیں جن کے گوشت اور جن کے دودھ سے ہم اپنے جسم کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی غذا کا انتظام دنیا میں کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل اور ہماری غذا، روح کی غذا کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ دل کی غذا کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے؟ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ہمارے اسلاف میں سے ہے، ان کا ایک بڑا عظیم قول ہے۔ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی بھی روحیں جب نکلتی ہیں، حضرت اسرائیل ان کی روحیں نکالتا ہے ان کے جسم سے، اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اسے اللہ کے ذکر کرنے کی عادت نہیں، بس وہ دنیا کے کاموں میں کھویا ہوا ہے، اسے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ ذاکرین کی روحوں کے علاوہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر میں خود کو مشغول رکھتے، ان کی روحوں کے علاوہ جتنے لوگوں کی بھی روحیں نکالی جاتی ہیں، وہ اس حال میں نکالی جاتی ہیں کہ وہ روحیں پیاسی ہوتی ہیں، وہ روحیں پیاسی ہوتی ہیں۔ وہ روحیں پیاسی کیوں ہیں؟ حضرت داؤد طائی سے پوچھا گیا روحیں پیاسی کیوں رہ گئیں؟ حالانکہ دنیا میں اس نے 60-70 سال گزارے ہیں، تو اس نے ساری غذائیں کھائی ہیں، اور میں اس نے جسم کی غذائیں تو کھائی ہیں لیکن اس نے روح کو غذا نہیں بخشی۔ پر میں روح کی غذا کون سی ہے؟ فرمایا روح کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کہ انسان اللہ کا ذکر کرے۔ ماشاء اللہ حاجی صاحب نے سبحان اللہ کہا ہے۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن ایک پہلو اس میں بہت ہی ایمان افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی جماعت پیدا کی ہے، وہ زمین پہ گشت کرتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، وہ زمین پہ گھوم رہی ہے، گشت کر رہی ہے۔ جہاں اس جماعت کو کچھ لوگ مل جائیں جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، تو وہ فرشتے دوسرے تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ ہم زمین پر جن لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے وہ ہمیں مل گئے ہیں کہ وہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تمام فرشتے اس مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو ذاکرین کو، ذکر کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے والوں کو جو ڈھونڈ رہے تھے، سارے فرشتے ان کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں۔
اب جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں حدیث مبارکہ میں ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں فرشتے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے وہی ذکر کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے کہا ہے نا سبحان اللہ، تو مسجد میں جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو لوگ ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں اگر وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ جو فرشتے اس مجلس میں آئے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر مجلس میں بیٹھنے والے الحمدللہ پڑھ رہے تھے تو فرشتے بھی الحمدللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ اگر اللہ اکبر وہ پڑھ رہے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اکبر کا ذکر جاری کرتے ہیں۔ اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں یا دیگر اللہ کی اسماء مبارکہ کا وہ ذکر کر رہے ہیں، حاضرین مجلس جو ذاکرین ہیں جو وہ اپنی زبانوں پہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں فرشتے بھی وہی ذکر اپنی زبانوں پہ جاری رکھتے ہیں۔ جب ذاکرین کی مجلس، ذکر کرنے والوں کی مجلس برخاست ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے، فلاں جگہ پہ تیرے بندے یا اللہ تیرے نام کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے وہ کیا چاہتے تھے مجھ سے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت کے طالب تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرمایا جنت دیکھی تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں وہ زیادہ طلب پیدا کریں، اور میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان سے فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ دوزخ تو انہوں نے نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیں، فرمایا زیادہ پناہ مانگے اپنے رب سے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں پہ تم گواہ ہو جاؤ، وہاں جو ذاکرین میرے نام کا ذکر کرنے والے جو میرے بندے بیٹھے تھے میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ ان کے دامن میں جتنے گناہ تھے ان کی نیکیوں میں بدل دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک آدمی وہاں پر ایسا بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر کی نیت سے نہیں بیٹھا، وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو اس کو کسی آدمی کے ساتھ کام تھا اس لیے وہ وہاں کے بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جو میرا نام لینے والوں کی مجلس میں بیٹھ گیا وہ بد نصیب کیسے رہ سکتا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یعنی جس مجلس میں انسان بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ اگر قریب کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو ذکر نہیں کر رہا، اس ذکر کی برکتیں ساتھ بیٹھنے والے کو بھی حاصل ہوتی ہیں۔